مرزا قادیانی اپنی خاندانی خدمات کا کہتا ہے میں تو خاندانی غدار ہوں، خاندانی انگریز کا ایجنٹ ہوں۔ سنیے، کہتا ہے مرزا قادیانی اپنی خاندانی خدمات کا تفصیل تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے، اور 1857 کی جنگ آزادی انگریز کے خلاف جو تھی میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت، یعنی جنگ کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے چٹھیات خوشنودگی حکام ان کو ملی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئی، مگر 3 چٹھیات جو مدت سے چھپ چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیے میں درج کی گئی ہیں۔ پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا، اور جب تموع کے گزر پر مفسدوں کا مفسد سے مراد مسلمان سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ کون؟ میرا بھائی۔ کہتا میرا باپ، وہ بھی جب مسلمان لڑ رہے تھے انگریز سے، میرے باپ نے گھوڑے دیے، میرے باپ نے سوار دیے۔ کہتا ہے میرا باپ مر گیا تو میرا بھائی جو ہے یہی کام کرتا رہا کہ انگریز کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بھائی نے باقاعدہ طور پر تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا، اور جب جنگ ہو رہی تھی انگریز کی فوج میں شریک تھا۔ کتاب کا نام کتاب البریہ، صفحہ 3 اور 4 اور 5، اور اشتہار جو ہے وہ مورخہ 20 ستمبر 1897 اور روحانی خزان میں درج ہے، یہ اس کی 13ویں جلد صفحہ 4، 5 اور 6 اس کا۔ پھر سنیے اور کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے میرا باپ اسی طرح خدمات میں مشغول رہا جہاں تک کہ 53 سالی تک پہنچ گیا اور سفر آخرت کا وقت آ گیا۔ اگر ہم اس کی تمام خدمات لکھنا چاہیں تو اس جگہ سما نہ سکے اور ہم لکھنے سے عاجز رہ جائیں۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا باپ سرکار انگریزی کے مراہم کا ہمیشہ امیدوار رہا اور ان در ضرورت خدمتیں بجا لاتا رہا، یہاں تک کہ سرکار انگریزی نے اپنی خوشنودگی کی چٹھیات سے اس کو معزز کیا اور ہر ایک وقت اپنی عطاؤں کے ساتھ اس کو خاص فرمایا اور اس کی غمخواری فرمائی، اس کی رعایت رکھی اور اس کو اپنے خیر خواہوں مخلصوں میں سے سمجھا۔ پھر جب میرا باپ وفات پا گیا تن ان خسرتوں میں سے اس کا قیام مقام میرا بھائی ہوا جس کا نام مرزا غلام قادر تھا، اور سرکار انگریزی کی عنایت ایسی ہیں کہ اس کے شامل حال ہو گئی جیسے کہ میرے باپ کے ساتھ شامل حال تھی، اور میرا بھائی چند سال بعد اپنے والد کے فوت ہو گیا۔ پھر ان دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلا۔ دیکھو یہ ہے خاندانی غدار، اور ان کی سیرتوں کی پیروی کی، لیکن میں صاحب مال اور صاحب ملاک نہیں تھا، سو میں اس کی مدد کے لیے اپنے قلم اور ہاتھ سے اٹھا اور خدا میری مدد پر تھا، اور میں نے ایسی زمانہ سے خدا تعالیٰ سے یہ عہد کیا کوئی مبسوط کتاب بغیر اس کے تعلیف نہیں کروں گا جو اس میں احسانات کیسرا ہند، مراد کیسرا ہند سے ملکہ وکٹوریہ، کہتا میں نے عہد کیا میں ایسی کوئی کتاب نہ لکھوں گا جس میں ملکہ وکٹوریہ کی تعریفیں نہ کروں۔ پھر دیکھ لیں بعد کہتا ہے اور میں نے اسی زمانے سے خدا تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ کوئی مبسوط کتاب بغیر اس کے تعلیف نہیں کروں گا جو اس میں احسانات کیسرا ہند یعنی برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کا جس میں ذکر نہ ہو، اور نیز اس کے تمام احسانوں کا ذکر ہو جن کا شکر مسلمانوں پر واجب ہے۔ کتاب کا نام نور الحق، حصہ اول، صفحہ 28 اور 29 اور روحانی خزان میں یہی کتاب درج ہے، جلد 8 اور اس کا صفحہ نمبر 38 اور 39 ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میں نے طے کر لیا، کہتا ہے میرا باپ انگریز کا خیر خواہ، میرا بھائی انگریز کا خیر خواہ، وہ مر گئے، ان کے نقش قدم پر میں چلا اور میں نے طے کیا جب بھی کوئی کتاب لکھوں گا ہر کتاب کے اندر میں وہ اپنا ملکہ وکٹوریہ کی ضرور جو ہے تعریفیں کروں گا، اور اس نے مجھ پر جو احسانات کیے میں ضرور لوگوں کو بتاؤں گا۔